بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ مایہ ناز بلے باز، بیٹسمین، پولیٹیشین، پولیٹکس کے بلے باز ہیں، پولیٹکس کے بالرز ہیں، اور وہ ہیں جناب شیخ رشید صاحب، وفاقی وزیر داخلہ، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بغیر کوئی وقت ضائع کیے چوئی صاحب آج آپ سٹارٹ کریں ذرا۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم چوئی صاحب۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ 30 مہینے آپ کو ہو گئے، ایگزیکٹلی آدھی آپ کی ٹرم جو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کی وہ پوری ہو گئی ہے۔ اگر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا کارنامہ ہے جو عمران خان حکومت نے، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی کولیشن گورنمنٹ نے، شیخ رشید کی وزارت نے کیا ہے، اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو ملک اس سے محروم رہتا؟ کون سا کام ہے چوئی صاحب؟ اس نے چوروں کو نکیل ڈالی۔ یہ کیا کام کر رہے ہیں جو آپ اپوزیشن کا بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نامنظور ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں احمدیز مرزئی ختم نبوت کے خلاف، ہم نے جلسوں سے ایز اے وزیر داخلہ خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب علی کشمیر، ہم آج آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم 5 تاریخ کو لال ویلی کے باہر جد و جہد آزادی کشمیر کا جلسہ اور احتجاج اور ریلی کریں گے۔ ہماری مہنگائی کی وجہ بھی یہ چور ہیں۔ ہماری دیکھیں ڈیفالٹ ہونے سے اس نے بچایا، اکانومی کو بہتر کیا، سٹاک ایکسچینج بہتر کی، ڈیفیسٹ کو بہتر حالات میں گیا، انویسٹمنٹ بہتر آئی، ایکسپورٹ بڑھی ہے، ریمیٹنس بڑھی ہیں۔ سوائے ایک جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا عوامی مسئلہ پیدا ہوا، وہ بھی ان چوروں کی وجہ سے۔ جعلی ڈالر، انہوں نے جعلی مصنوعی کرنسی کھڑی رکھی، امپورٹ بڑھاتے رہے، ایکسپورٹ گراتے رہے۔ اور اب کس ایشو پہ آ رہے ہیں مجھے بتائیں؟ ہم نے ان کو کھلا موقع دیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر، اور تمام جو 100 صحافی سے انہیں کہا کہ بھی آپ فیصلہ کریں کتنے لوگ تھے۔ کسی نے کہا 2300، کسی نے کہا 2200، 1500 لوگ، کہ 3000 آخری بندہ گیا جی، میں نے کہا 3000 تھے۔ آپ نے کیا ایشو سٹینڈ کیے؟ آپ نے کہا ریزائن دیں گے، نہیں دیے۔ آپ نے کہا ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، میں نے کہا یہ لڑیں گے، ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، یہ پہلے ہفتے میں لڑنے جا رہے ہیں، سیکنڈ کے ہفتے میں اوت شوت ہو جائے گا۔ سو انہوں نے ایک ریلی لانی ہے، ایک جلوس لانا ہے، جس طرح جلسہ انہوں نے لاہور کا کیا ہے، ویسے جیسا الیکشن کمیشن کے آگے کیا ہے، اس سے تھوڑی سی یا دگنے کر لیں، کیا ہو جائے گا جی؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ آئیں جی۔ اور عمران خان کے دور میں جتنے ان کے ایشو ہیں، کیا عمران خان نے کشمیر پر یونائٹڈ نیشن پہ جو تقریر کی، یہ تو پہلے تقریر دکھا کے کیا کرتے تھے کہ یہ تقریر کرنی ہے، کر لیں یا نہ کریں انڈینز کو۔ انڈین فارن آفس کو پاکستان کا فارن آفس ایکسچینج نوٹ کرتا تھا کہ آپ نے کیا کہنا ہے اور ہم نے کیا کہنا ہے۔ آج ایک سٹیٹ فارورڈ پالیسی ہے، اور 5 فروری کو انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں، لال ویلی کے باہر ہم کشمیر کی آزادی کا، جد و جہد آزادی کی یادگار ریلی اور جلسہ کریں گے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے عمران خان کو وزیر اعظم کے طور پر کیسا آدمی پایا ہے؟ میں نے کافی وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا ہے، اس لیے نہیں کہ میں اس کا وزیر پوچھا ہے۔ ہوں۔ میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، جتنے وزراء کے ساتھ میں نے وزیر اعظم کے ساتھ کام کیا، عمران خان اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ پین لیتے ہیں، اور انہوں نے زیادہ معاملات کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، زیادہ اکانومی کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس پر پہلے بھی ان کی سٹڈی تھی، ایک بہتر صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اور کوئی دنیا کی طاقت اس پہ یہ الزام نہیں لگا سکتی کہ وہ کرپٹ ہیں خدا نخواستہ، یا کسی معاملے میں ملوث ہیں۔ ہر کسی پہ الزام لگ سکتا ہے، لیکن عمران خان کو لوگوں نے اتنے بڑے ڈونر کی حیثیت سے اس ملک میں ایکسیپٹ کیا کہ جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ سو ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ، لیکن معاملات اتنے خراب تھے کہ ہی نیڈز ٹائم۔ اس نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور اکانومی اب بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگی۔ تو شیخ صاحب، اگر شیخ صاحب میں یہ کہوں جی، کہ اپوزیشن پی ڈی ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، فضل الرحمان ہو، دوسرے ہوں، ان کا کیس جو ہے عوام نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے فار ریموول آف دس گورنمنٹ، تو یہ تو میں 100% اس پر کنونس ہوں۔ لیکن
جہاں تک عوام ہے، گلی محلوں کے لوگ ہیں، ان کا جو کیس ہے آپ کے خلاف، اس پر آپ کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو بنا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، ان کی 2 وقت روٹی پوری ہو، بد امنی پر قابو پایا جائے، آپ وزیر داخلہ بھی ہیں، اور لوٹ مار کا بازار جو گرم ہے ملک میں، ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کو کچلا جائے. ان کے ایشوز کے اوپر آپ کی کیا اسٹریٹجی اور پالیسی ہے؟ چوئی صاحب، میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں، صابر شاکر کا پروگرام سنتا ہوں. اس اپوزیشن سے تو عمران خان کہیں نہیں جا رہا. یہ لنگڑی، لولی، کرپٹ، ڈسانس، سلگش، ایکسٹرا ویگنٹ، نان سینس اور ڈیوائیڈڈ اپوزیشن سے عمران خان تو نہیں جا رہا. لوگ ہمیں مہنگائی پہ اعتراض ضرور ہے. میں آپ کے پروگرام میں ایز اے وزیر داخلہ شاید کوئی آدمی یہ نہ کہے، لیکن وہ ہم سے ابھی نفرت نہیں کر رہے. ان کو یقین ہے کہ یہ شخص بہتر ڈیلیور کرے گا، اور ان کو پتہ ہے کہ اس شخص کے رستے میں کیا مسائل ہیں. وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ورنہ سارے پاکستان سے جو لاہور کا جلسہ کیا کروڑوں روپے لگا کے، اس میں تو ہمارا کچومر ہو جانا تھا. اور جو الیکشن کمیشن کے آگے ہوا ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ جو یہ لانگ مارچ کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا ایک نارمل قسم کی ان کی پولیٹیکل اپروچ ہوگی اور پولیٹیکل اپیرنس ہوگی اور پولیٹیکل ارائیول ہوگی. یہ جو بہت شمشمہ لگائے ہوئے ہیں، تنتنا اور دبدبہ لگائے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اچھا شیخ صاحب، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ صاحب کی طرف سوال، آپ نے جو شیخ صاحب کہا ہے پی ڈی ایم ڈیوائیڈڈ ہے، اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے، نیگلیکٹڈ ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف اور عوام کا کتنا کردار ہے؟ اور یہ اب تقویت پکڑتی جا رہی ہے، آپ بھی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کہیں نہ کہیں بیک ڈور چینل پہ رابطے میں ہیں، اور زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ شریف خاندان کو تگڑا کیا جائے اور نئے انتخابات کروائے جائیں اور اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالی جائے. دیکھیں، ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا تھا کہ شیخ رشید، انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. دنیا میں جہاں بھی انتخاب ہوئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، پیوٹن کا دیکھ لیں، امریکہ کا دیکھ لیں، وہاں کوئی شخص شکست تسلیم نہیں کر رہا. جمہوریت دنیا بھر میں مسائل میں گھری ہوئی ہے. جمہوریت تماش بینوں میں گھری ہوئی ہے. جمہوریت جو ہے وہ جب تک ہارنے والا انتخاب، آپ مجھے بتائیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن دے رہے ہیں، دوسری طرف الیکشن میں حصہ. میرا مطلب بے وقوفی کی ایک حد ہے. 3 یا 4 تاریخ کو یا 5 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے، پہلے ہفتے میں کوئی ڈیٹ آ جائے گی. یہ نہ ہو پھر یہی ڈیٹ ہو جائے تو کہیں جی شیخ رشید کو کیسے پتا تھی. اس الیکشن میں ساری صوبائی حکومتیں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہیں. وہ اسمبلیاں جس کو فضل الرحمان جو ہے، میں وہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہتا، جس اسمبلیوں پہ وہ لعنت بھیجتا ہے، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ آسان جملہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس اسمبلیوں سے وہ ووٹ لے رہے ہیں. اس اسمبلیوں میں فضل الرحمان صاحب کے 2 آدمی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو پھر یہ لعنت کس طرف جاتی ہے؟ یہ فیصلہ عوام کر سکتے ہیں. اس سینٹ کے الیکشن میں ریٹ نکلے ہوئے ہیں. صابر شاکر صاحب، منڈی میں آوازیں نکل رہی ہیں، منڈی میں بھاؤ لگ رہے ہیں. اور میں اس دفعہ نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جی نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ منڈی میں آوازیں نکل رہی ہیں کہ بلوچستان میں کیا بھاؤ ہے، کے پی کے میں کیا بھاؤ ہے، پنجاب میں کیا بھاؤ ہے، سندھ میں کیا بھاؤ ہے. پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اور اسی لیے عمران خان نے فیصلہ کیا کہ وہ آئینی ترمیم لانے کی پوری سٹرگل کرے گا کہ اوپن بیلٹ ہو جائے. آپ نے شیخ صاحب جی چوہے صاحب آپ پوچھیں. ہاں شیخ صاحب، یہ ایک سیاسی حلقوں میں یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان بالآخر ملک میں اگلے انتخابات تک، جو کہ 2023 میں ہے، ہر حالت میں اسٹیٹس کو قائم رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں. آپ نے نواز شریف کی واپسی پر زور دینا بند کر دیا ہے.
ان کے پاسپورٹ کینسل کرنے والی بات ختم کر دی ہے، ان پر بغاوت اور غداری کے مقدمے جو 100% بنتے ہیں، اور پوری قوم چاہتی تھی کہ جو فوج کو گالیاں دیتا ہے، جو ملک کے مفادات کا نقصان کرتا ہے، اس کے گلے میں رسا ڈالا جائے۔ اس پر شیخ صاحب اور عمران خان اور قمر جاوید باجوہ جو ہے انہوں نے چپ سادھ لی ہے۔ تو یہ ایک ان ریٹن ایگریمنٹ نظر آ رہا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، دس از دی انڈرسٹینڈنگ ان دی جنرل پبلک۔ دیکھیں میرے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بند گلی میں نہ جانے کا حامی ہوں، نہ اپوزیشن کو بند گلی میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن عمران خان جس شخص کا نام ہے، براڈ شیٹ اتنا بڑا ایشو بننے جا رہا ہے کہ وہ حدیبیہ کو بھی بیچ میں لا رہا ہے، وہ سرے محل کو بھی بیچ میں لا رہا ہے، وہ اور سوئٹزرلینڈ کے $60 ملین کو بھی بیچ میں لا رہا ہے۔ کچھ بھی کر سکتا ہے عمران خان۔ لیکن اب میرے بارے میں آپ کہیں تو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ بھئی اگر بات چیت کے دروازے کھلیں تو یہ کھلنے چاہیے۔ میں نوابزادہ نصر اللہ کی بات یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے مرحوم کہ سیاستدان بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، اور یہاں بات کرتے ہیں تو باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہماری کون کسی کی منتیں کرتا ہے؟ جی ہر عزت دار آدمی ہے۔ کیا ہم وزارتوں کی بھوک میں مرے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہماری 15ویں وزارت ہے، اگر ہمیں اصولوں پہ گھر بھی جانا پڑے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ اور جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں دنیا کا ہر آدمی صلح صفائی کر لے گا، حالانکہ میں نرمی کا حامی ہوں، میں بات چیت کا حامی ہوں، لیکن عمران خان کچھ بھی فیصلہ کر لے گا، ان کو نہ NRO دے گا، نہ ان سے کسی کرپشن پہ صلح صفائی کرے گا۔ یہ میں آپ کو ببا کے دوہل کہنے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ صاحب اگر یہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت تک آپ نے بہت بڑی مہارت کے ساتھ میرے پہلے والے سوال کو سائڈ پہ کر دیا، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، PDM ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، نواز لیگ شریف خاندان کا بھٹھا بٹھا دیا زرداری صاحب نے PDM کے فورم پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب کوئی سیف راستہ مانگ رہے ہیں، سیف ایگزٹ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا دروازہ بھی کھولیں میں بھی نکلوں۔ تو اگر اس ساری صورتحال سے عمران خان صاحب نے ایز پولیٹیکل لیڈر اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی بات چیت نہ شروع کی، احتساب اپنی جگہ، لیکن پولیٹیکل سیٹلمنٹ، پولیٹیکل ڈائیلاگ، ورکنگ ریلیشن شپ پارلیمنٹ کے اندر تو ہونی چاہیے۔ اگر خان صاحب نے بدستور ضد کا مظاہرہ کیا تو چھڑی ٹوٹ نہیں جائے گی؟ دیکھیں تیز ہوا سے یہ چھڑی بڑی لچکدار ہے، کبھی رائٹ سائڈ پہ ہو جائے گی، کبھی لیفٹ سائڈ پہ ہو جائے گی، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں جس شخص کی کیبنٹ میں ہوں اس کا نام ہے عمران خان، سو وہ ایک سٹینڈ لیے بیٹھا ہے، سو میں نے اس سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، لیکن جہاں گنجائش پیدا ہوتی ہے، جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، جو باتیں اس وقت آپ نے کی ہیں، میرے خیال میں ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ مسائل بہت ہیں، انٹرنیشنل مسائل بہت ہیں، دنیا کے مسئلے بہت ہیں، اکانومی کے مسئلے بہت ہیں، لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کے بعد عمران خان کا ہوگا۔ میری اطلاع کے مطابق آپ بھی ان وزراء میں، ان اہم ترین وزراء میں شامل ہیں، جب بھی آپ 1 on 1 ملتے ہیں تو اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور 3-4 وزیر اور ہیں جن میں پرویز خٹک صاحب بھی ہیں، اسد کیسر صاحب بھی ہیں، یہ سب مشورہ دیتے ہیں کہ ذرا پیار محبت سے معاملات کو آگے بڑھائیں، ہاتھ ہلکا رکھو، ہاتھ ہلکا رکھو، اور پارلیمان میں ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی جائے، لیجسلیشن کو آگے بڑھایا جائے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات سیٹ رکھے جائیں۔ تو خان صاحب ان باتوں کو سن کے ان کے ماتھے پہ شکن آتی ہے یا کیا ریئیکشن، کیا ریئیکٹ کرتے ہیں وہ؟ شکن ہی آتی ہے آپ کو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ ہم کوئی لچک کی سیاست، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ہمیں کوئی وزارت کا مسئلہ نہ ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیسفلی انتشار نہ ہو، خلفشار نہ ہو، جوڈو کراٹے نہ ہو، بینکاک کے شعلے نہ ہو، بغداد کی راتیں نہ ہو، گڈی گڈی پروگرام ہو،
ہم اپنے 5 سال پورا کر کے اللہ کے حکم سے عوام میں جائیں. اگر ہمیں عوام قبول کریں تو ہمیں یہ سال زبردست لگانا چاہیے. اور عمران خان جو ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ انہیں لوگوں نے احتساب کے نام پہ ووٹ دیا ہے، اور وہ احتساب کے نام پر اس ملک میں ایک انقلاب کی سوچ رکھتے ہیں. میں انقلاب کا لفظ سوچ سمجھ کے ادا کر رہا ہوں کہ اگر اس احتساب کے نام پر انہیں سیاسی انقلاب کے راستے پہ جانا پڑا تو شاید اس کے لیے بھی وہ چلے جائیں اور کوئی قدم اٹھا لیں. لیکن ہم جو ہیں عمر کے اس حصے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ایک ایسا راستہ جس میں سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے، چور بھی اندر ہو جائیں اور شور شرابہ بھی نہ ہو، قانون کی علم برداری ہو، آئین کی عظمت ہو، اور ایک درمیانی راستے کے ہم خواہش مند ہیں. ہم ناکام ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ تو آنے والے 5-6 مہینوں میں ہو جائے گا. جی چوہس صاحب. نہیں، وہ باتیں ساری ہیں، تو اگر آپ کے جو ویوز ہیں اگر ان کو ڈی سائفر کیا جائے، ذرا اس کا ترجمہ کر کے دیکھا جائے، ان کو مطلب ہے کہ اپوزیشن کی صفحے تو خالی ہو جائیں گی نا. چوری اور ڈاکے میں کتنے لوگ ہیں ان کے آپ کو خود پتہ ہے، ملوث ہیں. اور آج آپ اس شو میں قوم کو بتا دیں کہ جو نئی 100 یا اس سے زیادہ جائیدادیں اور جو اکاؤنٹ ان کے پکڑے گئے ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں اور کب تک آپ فارملی لوگوں کے سامنے لائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان کا سارا زور اس وقت براڈ شیٹ پہ ہے. اپوزیشن بھی براڈ شیٹ کو اور میڈیا بھی سارا براڈ شیٹ کو آگے لا رہے ہیں. اور شیخ عظمت سعید صاحب ایک زبردست اس کمیشن کے سربراہ ہیں. انہوں نے کوئی سزا نہیں دینی، انہوں نے انکوائری کرنی ہے. اور عمران خان اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں. کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اور عمران خان نے کیبنٹ میں یہاں تک کہا کہ اگر میرے اپنے بھی لوگ اس میں ملوث ہوئے ہیں تو فبیا ہس کم نجات حاصل، جائیں جہنم میں. میں اس میں انصاف، اور وہ حدیبیہ کو بھی لا رہے ہیں اور سارے وہ کیسز جو بچ گئے ٹیکنیکلی ہونے کی وجہ سے. اور ایک اگلے 2-3 مہینے بڑے پولیٹیکلی آپ کے پروگراموں کے شمشمے ہوں گے اور ہم سننے والوں میں سے ہوں گے. آپ نے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا ذکر کیا تو واقعتاً ان کی اپائنٹمنٹ پہ سب سے زیادہ جو چیخیں اٹھ رہی ہیں، عملاً چیخیں کہیں گے ہم، وہ اٹھ رہی ہیں جاتی عمرہ سے. مریم نواز صاحبہ نے آج گفتگو کی ہے، وہ سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آئیے جی. میرا تو خیال ہے کہ عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے سپیئر کریں، ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت ہم نہیں لا سکے سامنے، پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. کس طرح جسٹس عظمت صاحب نے پرسنلی اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کے آفیسرز کو کس طرح سے پرسنلی انہوں نے بلا کے ڈرا کے دھمکانے کی کوشش کی اور کیا کیا میسیجز دیے، پھر وہ تو قوم کے سامنے چیز لانی پڑے گی. جی شیخ صاحب. دیکھیں، میں تو آپ کو پتا ہے مریم صاحبہ کا خاتون ہے، احترام سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو بات آگے بڑھ جائے گی نا، جتنی بات آگے بڑھے گی اس کا نقصان نون لیگ کو ہی ہوگا. اور ایک خاندان کو بچانے کے لیے سارے نظام کو بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے. ایک خاندان کو حق حاصل ہے کہ اپنا دفاع کرے، ایک خاندان کو حق حاصل ہے، لیکن جملوں کا انتخاب اور بعض کا صاحب بہادر کہہ کے بھی بات کہی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. اور عظمت سعید کی رپورٹ جو ہے وہ ڈھنکے کی چوٹ سے آئے گی اور اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے، جو معاملات ہوں گے، ابھی تو ایک صفحہ ہی سامنے آیا ہے اور اس کتاب میں بہت ساروں کے معاملات ہوں گے. جی بہت پوری کتاب ہے، یہ تو ابھی ایک صفحہ ہی میڈیا پہ آ رہا ہے. سو میرے خیال میں کہ آئندہ جو ہمارے 2-3 مہینے ہیں، مئی اپریل میں تو روزے ہو جائیں گے، روزوں کا بھی لگا لیں آپ. سو فروری مارچ اہم مہینے ہیں 10 اپریل تک،
سو اس میں سیاست کو ہم جتنا کول ڈاؤن رکھیں اتنا مناسب ہے، اور جمہوری پروسیس آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ عمران خان کا سیاسی طور پر آپ سے نقصان نہیں ہے، میڈیا آپ جتنا مرضی کھیل لے جی، اور اس کے لیے کوئی تگودو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صابر شاکر اور چوئی صاحب کو انٹرویو دے رہا ہوں، جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے گا، جس نے نہیں دیکھنا اس نے نہیں دیکھنا ہے۔ میں 1,00,000 بندے سے خطاب کروں، میں نے آپ کے آج پروگرام میں کہا کہ 5 فروری کو ہم جلسہ کریں گے جی پنڈی میں لال ویلی کے آگے، بے شک وہاں چند ہزار لوگ ہوں، لیکن اگر میڈیا ہوگا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ سو ہمیں یہ توغدو کرنی کہ جناب اتنے لاکھوں کا اجتماع تھا، بالکل غیر ضروری ہے، اور پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اتنا زبردست سٹرونگ ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اتنا آگے جا چکا ہے کہ ہمیں اپنی سٹریٹجیاں بدلنی چاہیے۔ آپ یقین جانے میں ہنستا رہا، ہم نے ایک کنٹرول روم بنایا ہوا تو ہم سے پہلے تھا چوئی نثار صاحب کے وقت کا، تو اس کو کھولا شولا ٹھیک کیا۔ جو نعرے صابر شاکر صاحب اور چودھری صاحب ہم سکول میں لگاتے تھے نا 7ویں 8ویں جماعت میں، وہی الیکشن کمیشن کے آگے لگ رہے تھے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا۔ نعرے بھی نہیں بدلے اس ملک میں۔ بالکل ٹھیک ہے شیخ کا صاحب، جو یار ہے وہ غدار ہے، ہم ان کے خلاف لگاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف لگاتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے باتیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شیخ صاحب آپ ایک چیز بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انقلاب خان صاحب کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، تو خان صاحب کس حد تک جا سکتے ہیں؟ کیا وہ خود ہی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے؟ کیا خود بھی نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے؟ اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا جی، صابر شاکر کہہ سکتا ہے، شیخ رشید جو ہے نا، میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں۔ صابر شاکر صاحب آپ تو ساری قوم سے مخاطب ہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں تو نہایت سوچ سمجھ کے کہتا ہوں، کیونکہ وہ اس کرپشن کے مسئلے میں اور NRO کے مسئلے میں بڑے ڈیسائسو ہیں۔ سو میں ایز اے انٹیریئر ریلوے وزیر ہوتا تو آپ کو کہہ دیتا، اب ایز اے انٹیریئر منسٹر کہوں گا تو صبح ساری یہی بریکنگ نیوز ہوگی۔ سو یہی پارلیمانی زبان میں کافی ہے کہ وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ چوہے صاحب آپ کچھ پوچھیں گے؟ جی شیخ صاحب، یہ سینٹ کے چودھری صاحب الیکشن سے کے میرا لیے ایک تعلق ہے، سارے سوال چودھری صاحب سے ہی کروا دینے آج۔ وہ پھر چوہے صاحب آپ کو پتہ ہے نا ان کا تجربہ زیادہ ہے، آپ میرے سوالوں کو تو سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں، تو چوہے صاحب ہی ہیں۔ سینٹ کے الیکشن کے لیے کوئی اسٹریٹجی آپ کی بن گئی ہے؟ کیونکہ آپ کے MPAs اور MNAs کافی انہوں نے اچھل کود شروع کر دیا اور خود ہی الزامات لگانے شروع ہو گئے۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اگر اللہ کو منظور ہوا KPK میں سے بھی 1 یا 2 سیٹ زیادہ آئیں گی۔ KPK میں 2 سیٹیں زیادہ آ سکتی ہیں، ایک تو یقینی ہے، اور میں PTI کی بات کر رہا ہوں جی، اور ممکن ہے پنجاب میں بھی 1 سیٹ یہ زیادہ لے لیں، چاہے الیکشن بیلٹ پہ ہوں چاہے اوپن ہو، جیسے بھی ہوں۔ KPK میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 سیٹ ضرور بڑھے گی، اور ممکنات میں سے ہے کہ پنجاب میں پورے ہوں گے، ورنہ ایک بندہ ان کا زیادہ آئے گا PTI کا ایک۔ اچھا، وہاں پہ ایک اور بھی اطلاع ہے پنجاب میں اور سندھ میں بھی، پیپلز پارٹی بھی یہ چاہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے PTI اور مسلم لیگ کاف یہ آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں، جو اضافی ووٹ ہیں ایک دوسری سیٹ پہ، بجائے اس کے کہ مسلم لیگ نواز کی طرف جایا جائے۔ اور پیپلز پارٹی کے 7 MPAs ہیں شیخ صاحب پنجاب میں، اور 41 MPAs کا ایک ووٹ ہے، تو انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی میدان میں اتار دیا ہے۔ اور تو کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز سے ووٹ توڑے گی؟ ایک ہوتا ہے توڑنا، ایک ہوتا ہے مقناطیس سے کھینچنا۔ سو پیپلز پارٹی میں بھی مقناطیس سے کھینچنے کی طاقت ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، لیکن کیا اتنا مقناطیس پاورفل ہوگا، اس میں اتنا میٹھا ہوگا کہ اتنی ساری اس میں شہد کی مٹھاس پیدا کر سکیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے بھاؤ کیا نکلے گا۔ اور اس بھاؤ کو روکنے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں اوپن بیلٹ؟ آف کورس عمران خان اس بھاؤ کو روکنے کے لیے، اچھا، جبکہ منڈی لگنی ہے خرید و فروخت کی، اب اپوزیشن اس کو دوسرے طریقے سے، خاص پر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس کو دوسرے طریقے سے لے رہی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ PTI کو خطرہ ہے
پی ٹی آئی کے لوگ پورے نہیں ہوں گے، اس لیے یہ اوپن بیلٹ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ جہاں پہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں خطرہ ہے تو یہ کینڈیڈیٹوں کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے۔ اصل مسئلہ پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ کے فیصلوں کا وہ عمران خان خود کریں گے، اور کے پی کے میں آپ کو یہ بھی اپنی اندازے سے خبر دے رہا ہوں کہ 1 ووٹ پی ٹی آئی زیادہ لے گی، 2 بھی زیادہ لے سکتی ہے۔ 1 ووٹ تھا مجھے یقین ہے کہ زیادہ لے گی انشاءاللہ، لیکن 2 بھی زیادہ لے سکتی ہے۔ اور پنجاب کی سیاست جو ہے وہ بھی گرم سرد ہے، لیکن ووٹ پورے لے گی پی ٹی آئی، وہاں بھی 1 آدھا ووٹ بڑھ سکتا ہے اگر بہتر پلاننگ کی جائے، کیونکہ یہ سائنس کا کام ہے کہ اس میں کون سا ووٹ کدھر جاتا ہے اور کتنے ووٹ کیسے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی چودھری صاحب، شیخ صاحب، یہ اپوزیشن جو ہے پی ڈی ایم، ان کے ابھی تک جو آپشنز ہے کہ ایک ہم ایجیٹیشن کریں، لانگ مارچ کریں اور اسلام آباد میں دھرنا دیں، دوسرا تمام اسمبلیوں سے این بلاک استعفے دے دیں، تیسرا یہ ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو نکالا جائے، تو آپ ان یا اور ان کے کوئی آپشن جو ہے آپ کو وزیر داخلہ کے طور پر تمام رپورٹس آپ کو سامنے لائی جاتی ہیں، اب تک آپ کے خیال میں وہ کس چیز پر حتمی طور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سارا میڈیا ان کو کہہ رہا ہے استعفے دو، جو کہ نہیں کہنا چاہیے، کسی کی برائی نہیں مانگنی چاہیے۔ سارا میڈیا ان کو کہہ رہا تھا ضمنی الیکشن میں نہ حصہ لو، وہ لے رہے ہیں۔ سارا میڈیا ان کو کہہ رہا تھا سینٹ میں جا رہے ہو تو پھر 10 دن بعد استعفے دو گے، لیکن وہ سینٹ میں جا رہے ہیں۔ ابھی حتمی فیصلہ کچھ نہیں ہوا، 2 پارٹیاں ون سائیڈڈ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ کی نون کی مریم صاحبہ۔ پیپلز پارٹی اپنے تاج چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہی ہے، اور وہ کس وقت اپنے یکے اوپن کرتی ہے یہ 10-15 دن تو لگیں گے۔ شیخ صاحب ایک میں آپ کو سنواتا ہوں، آج مریم صفدر صاحبہ نے ایک بات ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے اور ہم عدم اعتماد بھی نہیں لے کے آئیں گے، اور یہ اپنا ٹائم پورا کریں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ یہ ان سے سوال کیا گیا لاہور میں، رپورٹر نے سوال کیا، وہ سوال بھی سنیں اور اس کا جواب بھی سنیں، اور وہ سوال سن کے تھوڑا سا گھبرا بھی گئی تھیں، ذرا سنیے۔ نون لیگ پنجاب میں کوشش کیوں نہیں کرتی نہ اس تبدیلی کے حوالے سے؟ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے اپنی ناکامی اور نااہلی سے حال کر دیا ہے ہر چیز کا۔ اب ذرا دوسرا سنیے۔ تو نون لیگ ان کو بالکل راہ فرار نہیں دے گی، شہید بننے کا موقع نہیں دے گی، تاکہ کل کو یہ باہر آ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو بڑا کام کرنا تھا جی پنجاب میں، تو اچانک ہماری حکومت گرا دی گئی اور ہمیں ہمارے خلاف سازش ہو گئی اور ہم یہ کر نہیں سکے۔ ان کو ان کا جو سیاہ کارکردگی اس کا بوجھ بھی انہی کو اٹھا کے عوام میں جانا پڑے گا۔ جی شیخ صاحب، میرا مطلب ہے آپ کی اور میری سوچ کے عین مطابق مریم صاحبہ بیان دے رہی ہیں۔ عمران خان ایک بہت بڑی آواز بن کر بھی نکل سکتا ہے کرپشن کے خلاف، اگر اس کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی، وہ اتنی بڑی آواز بن کے نکل سکتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نے پوری کوشش کی، لیکن یہ لوگ انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی، اور وہ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آئے گا کہ میری حکومت کو ناکام بنانے کے لیے۔ اور مریم نے عقل کی بات کی ہے کہ بھئی اگر عمران خان کو اس وقت آپ نقصان پہنچائیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے نکل سکتا ہے۔ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ عمران خان پہلے سے زیادہ طاقتور بن کے نکل سکتا ہے احتساب کے لیے، اور وہ قوم سے ووٹ مانگے کہ کرپشن کے خلاف مجھے 2/3 میجارٹی دو۔ اور یہ ایک زندہ دل قوم ہے، عمران خان سے 100 اختلاف کے باوجود اس پہ یقین بھی رکھتی ہے، اور ان سے عمران خان کو بہتر سمجھتی ہے۔ ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں اور سے شیخ صاحب عمران خان کو وہ سمجھتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ جی سر، پروگرام سے شروع سے لے کے اب تک جو ایک بات پہ بہت فوکس کر رہے ہیں کہ خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پلان بی جو خان صاحب کا ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہے، لیکن اس کا جواب ہم لیں گے بریک۔
वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब जवाब देंगे? सवाल करें, मैं हाजिर हूँ। मैं वही पूछा था कि इमरान खान साहब के बारे में आज आप कुछ रोक के बैठे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या उनका देखिए, मैं कोई उनका political कोई प्लान बी है जिससे आप वाकिफ हैं? ऑफ कोर्स इमरान खान के पास प्लान बी भी होगा। ये तो नहीं हो सकता कि जाहिर है उसने 2.5 साल से वो इस क्राइसिस से मुल्क को लेके आगे जा रहा है और इतना टाइम दे रहा है वो, और 22-23 साल से वो सियासत में है। किस शख्स का प्लान बी नहीं है जी साबिर शाकिर साहब इस मुल्क में? एक आम दुकानदार का, ठेले वाले का भी प्लान बी है कि भाई अगर शामी ये माल नहीं बिका तो मैंने फिर किस तरह इसको ठिकाने लगाना है। सो इमरान खान का बी प्लान यकीनन होगा, लेकिन मुझसे किसी ने कोई शेयर नहीं किया हुआ। मैं पॉलिटिकल एनालिसिस पे आपसे बात कर रहा हूं कि इमरान खान जो है इन थके हुए रिंग पिस्टन बैठे हुए प्लगों में कचरा फंसा हुआ है जी, चलिए शेख साहब आपके धुआं दे रहे हैं, सिर्फ बानट के सिर पे चल रहे हैं। आपसे आसान सवाल करते हैं। थके हुए इंजनों से इमरान खान नहीं मार खाता। आप ये बताएं, अमेरिकी सफीर से मुलाकात हुई? क्योंकि उन्होंने आपको जहाज से उतारा था जब आप वजीर नहीं थे। अभी वो कुदरत के मामलात को देख के अंगुश्ते बदलना है कि वो शख्स जिसको हमने 2 दफा अपनी फजा से जहाज से उतारा, अल्लाह जब किसी की उंगली पकड़ता है तो फिर अल्लाह उसको वजीर दाखिला बना देता है। सो अब ब्रिटिश तो आ रहा है और अमेरिकन भी आ जाएगा, लेकिन जाहिर है मैं बड़े दिल का आदमी हूँ। मेरा सियासी ज़र्फ बड़ा है। सियासत दुश्मनी का नाम नहीं है, सियासत जो है मुफाहमत और रवादारी का नाम है। तो आप बतौर वजीर दाखिला अमेरिका जाना चाहेंगे? क्या है? नहीं, मैं नहीं ख्वाहिश अब इतनी रखता। इंडिया का कोई प्लान है? पड़ जाए कोई ऑफिशियली तो मैं कह नहीं। इंडिया ने भी ब्लैक लिस्ट आपको किया हुआ है, इंडिया में जाने का इरादा कोई? वैसे ही इंडिया के सिखों को देख रहा हूं, सरदार चमक रहे हैं, गरज रहे हैं। सरदारों के जो सरदार इन एक्शन है, वो खूनी ऑपरेशन का प्लान कर रही है मोदी सरकार सिखों के खिलाफ कल के बाद, तो इसके क्या असरात हो सकते हैं? सिख एक दुनिया में कहीं आपको सिख मांगता हुआ दिखाई नहीं देगा। रियो डी जेनेरो में चले जाएं, चिली में चले जाएं, हवाना में चले जाएं। अमेरिका को मैंने 2 दफा एज ए गॉर्डन कॉलेज प्रेसिडेंट क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज सारी रियासतों को विजिट किया हुआ है। सो सिख आपको किसी जगह मेहनत के बगैर नहीं नजर आएगा। और सिखों से गलती हो गई, हमारे पास कायदे आजम था, उनके पास कायदे आजम नहीं था। हमारा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वक्त से पहले सूंघ गया कि आज इंडिया का सारा मुसलमान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज में या पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से इसलिए देख रहा है कि उसने कहा कि कायदे, एक आदमी अगर इंजन मजबूत हो तो वो टूटे हुए डब्बे भी मंजिल पर ले जाता है। सो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस टूटे फूटे डब्बों को जोड़कर और हिंदू की फिलॉसफी को समझ गया। आज वहां सिख, आज वहां क्रिश्चियन, आज वहां मुस्लिम, तीनों मुसलमान अकलियतें जो हैं वो अपनी जिंदगी अजाब में गुजार रही हैं और वो समझ रही हैं कि पाकिस्तान जो है जैसा भी है, सुकून से आदमी सोता तो है, सुकून से वहाँ किसी को ये तो नहीं कि मजहब की बुनियादों पर उसके साथ ज्यादती होगी। सो ये सारी सूरत हाल हिंदुस्तान के लिए जो लिबरलिज्म था वो SSR और अब दुनिया में साबित हो गया कि ये सारे हिंदू दत्त के पैरोकार हैं और ये हिटलर और मुसोलिनी के पैरोकार है। इससे दुनिया में उसका इमेज बड़ा खराब है इस वक्त। जय साहब, अब पाकिस्तान आया हिंदुस्तान और मोदी जिस तरह बुरी तरह फंस गया और पूरा उनका मुल्क तकसीम है, और जो कल उनका हशर हुआ दिल्ली में, हम तो लाल किले के झंडे की बातें करते रहे, झंडा किसी और ने लहरा दिया। आया इस सूरत हाल में जहाँ चीन भी उसने गर्दन दबोची हुई है और पाकिस्तान भी उसके सामने खड़ा है और कश्मीरी जो है डटे हुए हैं। कोई मोदी किसी वक्त पाकिस्तान की तरफ पेशकदमी कर सकता है? कोई इसका खतरा या खदशा है हमें? देखें, मोदी के दिल की सोचें जो हैं वो पाकिस्तान के हक में तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में अजीम फौज का मुल्क है जो 15वें नंबर की बजाय ये अजीम फौज 10वें नंबर पे आ चुकी है। और ये हिंदुस्तान को भी पता है
کہ ہمارے ساتھ سرحدی جھڑپوں کی اور وجہ ہو سکتی ہے, کوئی چھوٹے موٹے حملوں کی وجہ اور ہو سکتی ہے, لیکن پھر ایک آخری جنگ ہوگی. پاکستان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں, لیکن ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہنا ہماری خواہش ہے. کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی سپورٹ کرنا ہم پہ فرض ہے. تمام پاکستانی قوم کو 5 فروری کو ان کی جدوجہد میں شریک ہونا چاہیے, اور میں خود بھی شریک ہوں گا. ہمارے ساتھ تھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.